میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت انتہائی ضروری مضمون کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سی بحث ہوئی، بہت سے لوگوں نے اپنے خیالات پیش کیے اور بہت سی عجیب و غریب کہانیاں ہمارے سامنے آئیں۔ آج کا یہ عنوان ہے جو میری ایکسٹینسو ریسرچ ہے اس کے اوپر مبنی ہے۔ اس کا عنوان ہے حیوان کا نشان اور حیوان کا عدد۔ اس میں آپ کے سامنے دو الجھاؤ رکھوں گا۔ پہلا الجھاؤ، کیا انسان کے جسم میں نصب کیا جانے والا امپلانٹ یا مائکرو چپ حیوان کا نشان ہے؟ دوسرا الجھاؤ، حیوان کا 666 کا عدد کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کرونا وائرس ایک عالمگیر وبا نے جس طرح دنیا میں ایک تاریخی روحانی لمحے کو متحرک کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہمارے ایمان کی معصومیت اور مروت کا یہ عالم ہے کہ اب تو بڑے بڑے ایمان فروز انسان بھی آخر زمانے کی نشان دہیوں میں الجھ کر افراتفری میں بٹ گئے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے مذہبی رہنما بائبل کی تشریحات اور محرکات کو عام لوگوں کی ذہنیت سے کھیل رہے ہیں، جن میں آج کے دور میں آخر زمانے کی پیش گوئیاں نمایاں ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی پیر دوبارہ اس کی بحث میں پڑ گئے ہیں، جو گزشتہ وباؤں کے بعد کچھ عرصہ کے لیے دب گئی تھیں۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس قسم کی کوئی عالمی وبا پیدا ہوئی اس دنیا میں، تو لوگوں نے اس کو بائبل کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالمی وبا جو ہے یہ آخر زمانے کی نشانیاں ہیں، جن میں بلیک فیور جو مشہور تھا 18ویں صدی میں، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے تھے، اور انفلوئنزا فلو جو تھا اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر گئے، اور بھی بہت سی وبائیں ایسے تھیں، تو اس کو لوگوں نے بائبل کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کر دی، اور اسی طرح کرونا وائرس کو بھی بائبل کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کے استعمال میں اسمارٹ فون جو ہیں اس میں چپ ڈلتی ہے، تو جب بھی یہ ایسے نشانات ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے تھیوریز ڈاکٹرین پیش کرتے ہیں، جیسے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی ہٹلر کے سواسٹیکا نشان کو حیوان کا نشان قرار دے دیا گیا۔ مائکروسافٹ کی ایجاد کے بعد اسے بھی حیوان کے نشان سے منسلک کر دیا۔ لوگوں کے استعمال میں اسمارٹ فون کو بھی حیوان کے نشان سے منسلک کر دیا گیا۔ ہبل دوربین مائکروسکوپ جو خلا میں چھوڑی گئی، جب اس کو فضا میں چھوڑا گیا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ حیوان کی آنکھ ہے، اور پھر جب انسان نے چاند کے اوپر قدم رکھا تو اس کو بھی حیوانی قدم قرار دے دیا گیا۔ جب سے بل گیٹ نے مائکرو چپ نما کیپسول کو انسانی جلد میں نصب کرنے کا خیال پیش کیا تاکہ اسے کرونا وائرس جیسی وبا پہ قابو پایا جا سکے، اسی وقت سے ہمارے مذہبی اسکالروں اور لیڈروں نے واویلا شروع کر دیا کہ یہ مائکرو چپ کا جو کیپسول ہے یا مائکرو چپ کا جو یہ چپ جو ہے یہ حیوان کا نشان ہے، اور اس کو انہوں نے منسلک کیا مکاشفہ کتاب کی 13ویں باب میں کہ 16 سے 17ویں آیت میں جو لکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے، اور اس نے سب چھوٹے اور بڑوں، دولت مند اور غریبوں، آزاد اور غلاموں کے دائنے ہاتھ اور ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ
اس کے سوا جس پر نشان نہیں، اس حیوان کے نام یا اس کے نام کے عدد ہو، کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح بل گیٹس کی یہ تجویز جو ہے کرونا وائرس جیسی وبا کے لیے مائکرو چپ کا استعمال مکاشفہ کہ اس پیغام پر پورا اترتی ہے کہ نہیں۔ یہ ہمارے مذہبی پیشواؤں کی گمراہ کن خام خیالی ہے۔ یوں تو یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، لیکن یہاں پہ میں چیدہ پہلوؤں کا ذکر کرتا ہوں۔ مائکرو چپ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ مائکرو چپ ٹیکنالوجی کے موجد الیکٹرانکس کے 2 انجینئر تھے، جن میں سے ایک کا نام جیکب کیلبی تھا اور دوسرے کا نام رابرٹ نویس تھا۔ یہ دونوں ٹیکسس انسٹرومنٹ کمپنی میں کام کرتے تھے اور پہلی دفعہ انہوں نے مائکرو چپ بنائی، اور اس کو سب سے پہلے جو پورٹیبل کیلکولیٹر ہے اس میں استعمال کیا گیا۔ یہ چپ دراصل الیکٹرانکس سرکٹ کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کرتی ہے۔ اس کا کم حجم ہونے کی وجہ سے اس کو بہت سے آلات میں استعمال کیا جانے لگا۔ سب سے پہلے مائکرو چپ کو امریکن ایئر فورس کے کمپیوٹرز میں استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد جب کمپیوٹر عام ہوا تو مائکروسافٹ کمپیوٹرز کے ایجاد میں مائکرو چپ جو تھے اس میں استعمال ہونا شروع ہو گئے۔ مائکرو چپ کے موجدوں کی زندگی میں کبھی کسی اسکالر نے، مذہبی اسکالر نے، مسیحی اسکالروں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مائکرو چپ کی ایجاد ہے یہ حیوان کا نشان ہے، جبکہ اس دنیا میں بہت سا کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے۔ اور پھر میں نے بہت سی من گھڑت کہانیاں سنی ہیں ان کے موجدوں کے لیے۔ پاکستان میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک پروفیسر صاحب ہیں جو کسی سیمینری کے، انہوں نے ایک کہانی جو ہے وہ بیان کی اپنے لیکچر میں، جو یوٹیوب کے اوپر وہ لیکچر دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب مائکرو چپ کے موجد کو یہ پتہ چلا کہ مائکرو چپ حیوان کا نشان ہے تو انہوں نے خدا سے توبہ کی، میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیوں کر دیا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دونوں مائکرو چپ کے جو موجد ہیں یہ مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے، اور ان میں سے رابرٹ نویس کا جو باپ تھا وہ ایک پادری تھا، اور وہ دونوں بچپن سے ہی مکاشفہ کے اس حوالے کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ مائکرو چپ جو وہ ایجاد کر رہے ہیں یہ حیوان کا نشان نہیں ہے، بلکہ الیکٹرانکس کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مائکرو چپ کی ایجاد کے بعد اس کا استعمال مختلف ٹیکنالوجیز میں بہت اہم ہے، جن میں سے کمپیوٹر، سافٹ ویئرز، میڈیکل انسٹرومنٹس، ہوا بازی، مواصلاتی نظام کے اشیاء شامل ہیں۔ اور آج کی دنیا میں کوئی بھی انسان مائکرو چپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ جو اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اس کے اندر مائکرو چپ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جو استعمال انسانی زندگی میں انسانوں کے لیے اس کا استعمال ہے 2004 میں شروع ہوا، جسے RFID کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت مائکرو چپ کو انسان کے کسی بھی حصے میں جلد کے اندر نصب کیا جاتا ہے، جس کی جسامت چاول کے دانے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کا استعمال ہسپتالوں میں، سفری ضروریات کے لیے، غیر قانونی تارکین وطن کے لیے اور بعض اوقات دفتروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مائکرو چپ کو پہلی دفعہ یورپ میں امیگریشن کے کنٹرول کے لیے استعمال کیا گیا۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر تارک وطن تھے ان کو مائکرو چپ لگا دی گئی
تاکہ ان کی حرکات و سکنات کا اندازہ لگایا جا سکے، پتہ لگایا جا سکے کہ وہ کس ملک سے کس ملک میں چلے جاتے ہیں۔ جارج اورل ایک مذہبی رہنما ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ یہ نظریہ پیش کیا 1984 میں کہ یہ جو مائکرو چپ ہے یہ مکاشفہ میں دیے گئے حیوان کا نشان ہے، کا ایک نشان ہے۔ اور پھر اس مضمون کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی، بہت سے مقالے لکھے گئے، کچھ لوگوں نے اس کے حق میں لکھا اور کچھ لوگوں نے اس کے مخالف میں لکھا۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوئی۔ یہ جو تھیوریز پیش کی گئیں کہ مائکرو چپ جو ہے یہ حیوان کا نشان ہے، وہ کس طریقے سے دنیا میں کس طریقے سے یہ الجھنیں پھیلیں۔ پہلا الجھاؤ میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا الجھاؤ ہے کہ کیا انسان کے جسم میں نصب کیا جانے والا امپلانٹ مائکرو چپ حیوان کا نشان ہے؟ مکاشفہ کی کتاب کا جو حوالہ میں نے پہلے دیا ہے، وہ جس نشان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ شرائط منسوب ہیں۔ نمبر 1، اس کے ساتھ ایک شرط منسوب ہے کہ اس کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، اسی لیے یہ نشان والی مائکرو چپ نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ پھر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ جو مائکرو چپ ہے، یہ جو بنائی گئی ہے مائکروسافٹ کمپنی نے، جو انسانی جسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ مکاشفہ میں دیے گئے نشان، حیوان کے نشان کے ساتھ کے اوپر پورا نہیں اترتی۔ یہ مائکرو چپ کا استعمال صرف انسانی شناخت اور سفری ریکارڈ کے لیے کیا گیا تھا اور ہوگا۔ ہاں، البتہ ہسپتال کے ڈاکٹر اس کی نشاندہی مریضوں کے لیے کریں گے، مریضوں کے ریکارڈ کے لیے کریں گے، اور کرتے بھی ہیں۔ جب بھی کچھ ہاسپٹلز میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ خیال رکھنے کے لیے یہ کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں گم نہ جائے، کہیں تبدیل نہ ہو جائے، اس کے ہاتھ میں مائکرو چپ لگا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ نہیں پسند کرتے کہ یہ مائکرو چپ ان کے بچے کے ہاتھ میں لگے، تو وہ نہیں لگواتے، لیکن بہت سے ہسپتالوں میں یہ مائکرو چپ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ کسی کی کرمنل ہسٹری شامل نہیں ہوتی، اس میں کسی کا بیک گراؤنڈ ریکارڈ نہیں ہوتا، اس میں کوئی بھی کرنسی کا لین دین اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، کیونکہ جو کمرشل بینک ہیں انہوں نے بالکل اس چیز سے انکار کر دیا کہ مائکرو چپ کو استعمال کیا جائے کریڈٹ کارڈ کا متبادل استعمال کے لیے، اس لیے کہ ان کو پیسے کی ٹرانزیکشن کے لیے ذاتی گارنٹی درکار ہوتی ہے۔ اس لیے مائکرو چپ کبھی بھی جو ہے وہ کاروباری مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ بینکس نے اس کے لیے مائکرو چپ کے استعمال سے منع کر دیا ہے۔ نمبر 2، یہ کوئی ایسا نشان یا اختیار کی طرف اشارہ ہے کہ جس پر ہر انسان، امیر یا غریب، آزاد یا غلام، سب کی روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوگی۔ اور یہ بھی کہ خدا کے ماننے والے حیوان کا نشان لینے سے انکار کر دیں گے۔ اس سے مراد کہ کوئی جسم میں نصب شدہ جلد یا جلد کے اوپر ٹیٹو نہیں بنوائے گا، بلکہ یہ نشان جو ہے یہ حیوان کے اختیار کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے 2 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک نظام جو ہے وہ خدا کے لوگوں کا نظام، اور ایک جو شیطان یا حیوان کا نظام۔ اور یہ 2 قوتیں جو ہیں یہ 2 قوتیں ہیں جو آج کل کام کر رہی ہیں مائکرو چپ کے ساتھ اور مائکرو چپ کے علاوہ بھی، مائکرو چپ کے بعد۔
تو جو شیطان کا نظام ہے وہ مائکرو چپ بننے سے پہلے سے جاری ہے۔ جب سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ شیطان نے تو اس وقت سے کام شروع کر دیا۔ شیطان کو اپنا کام کرنے کے لیے کسی مائکرو چپ کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ قوتیں جو خدا پر یقین رکھتی ہیں وہ خدا کے نظام کے مطابق چلتی ہیں۔ اور پھر نمبر 3، مکاشفہ کا مصنف حیوان کے نشان کو دائیں ہاتھ یا ماتھے پہ لینے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ماتھے پہ اور دائیں ہاتھ پہ وہ نشان حیوان کا ہوگا۔ یہ دائیں ہاتھ میں یا ماتھے پر ہی کیوں یہ نشان؟ اگر جسم کے کسی اور حصے میں بھی یہ نشان لگا دیا جائے یا چپ لگا دی جائے تو وہ اتنی ہی کارآمد ہوگی جتنی کہ ماتھے پہ۔ دراصل یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ دراصل انسان کے دماغ کا وہ حصہ جسے فرنٹ لوب کہتے ہیں، یہ پیشانی کی طرف ہوتا ہے، اور انسانی عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے یہ ایک کارآمد سگنل مہیا کرتا ہے، جس سے وہ سگنل جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی طرف جاتا ہے، اور دائنا ہاتھ اس کے مطابق وہ سگنل جو فرنٹ لوب انسان کے دماغ کا ہے وہ جب اشارہ کرتا ہے تو دائنا ہاتھ اس کے مطابق عمل میں آتا ہے۔ مکاشفہ میں یہ جو زبان استعمال کی گئی ہے، دائنا ہاتھ یا ماتھا، یہ دراصل جو ہے علامتی نشان ہے۔ اسی طرح یہی علامتی نشان مکاشفہ 6 باب کی 8ویں آیت میں بھی دیا گیا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے، اور تو یہ نشان کے طور پر اپنے ہاتھ پر باندھ اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو۔ یہاں خدا بنی اسرائیل کو احکامات ماننے کے لیے کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ان حکموں کی پٹی بنا کر اپنے ماتھے کے اوپر باندھ لو۔ وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ میرے احکامات کو ذہن میں تسلیم کر کے اس کے مطابق ان پر عمل کرو۔ جیسے یہاں ہاتھ اور ماتھا علامتی طور پر استعمال ہوا ہے، اسی طرح مکاشفے میں بھی ہاتھ اور پیشانی پر حیوان کا نشان حیوان کے حکم کو بجا لانے کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کوئی ظاہری نشان کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ مائکرو چپ حیوان کا نشان نہیں ہے، اور اگر اسے کسی وبائی وائرس کے روک تھام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کیا پھر مسیحی لوگ اس کو استعمال نہ کریں؟ کیا اب تو فضائی کمپنیاں جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر غور کر رہی ہیں کہ مائکرو چپ کو ایئرپورٹ کے اوپر مسافروں کے ہاتھ میں لگا دیا جائے تاکہ جب وہ بیرونی ملک میں سفر کریں تاکہ ان کی حرکات و سکنات کا ریکارڈ رکھا جا سکے۔ تو اگر یہ مائکرو چپ حیوان کا نشان ہے تو کیا مسیحی جو ہے وہ سفر کرنا بند کر دیں؟ دراصل یہ جو اس قسم کی بدعتیں پھیلائی جاتی ہیں وہ مسیحیوں کو دنیا میں کام کرنے سے روکنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں۔ کیا مسیحی اپنی سفری ضروریات کو جو ہے وہ بند کر دیں اس لیے کہ ایئرپورٹ کے اوپر مائکرو چپ ان کے اوپر لگا دیا جائے گا؟ اس لیے برائے مہربانی یہ جو خیالات اور نظریات پیش کیے جاتے ہیں کہ مائکرو چپ جو ہے وہ حیوان کا نشان ہے، اس کو گہری تحقیق میں پرکھیں، یہ حیوان کا نشان نہیں ہے۔ آئیے اب دوسرے الجھاؤ کی طرف دیکھتے ہیں۔ دوسرا الجھاؤ ہے 666 کا عدد۔ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 13 باب اور 18 آیت میں یوں لکھا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے اس حیوان کے عدد کو گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ دراصل 666 ایک پراسرار سا عدد دکھائی دیتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے جو ہیں
وہ پراسرار طریقے سے ہی اس کو چیزوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور وہ ایسا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ یونانی زبان میں رائج میٹریا آئسوپوسی کا استعمال کرتے ہیں، جو ایک غیر سائنسی، غیر ریاضی، غیر روحانی طریقہ ہے۔ یہ گریک میٹریا کیا ہے؟ گریک میٹریا یہ ہے کہ یونانی زبان کے ہر حروف تہجی کے ساتھ ایک عدد منسلک کیا گیا ہے۔ جیسے یونانی زبان کے 27 حروف تہجی ہیں اور ان کے ساتھ 1 سے لے کے 900 تک کا عدد منسلک کیے گئے ہیں، اور یونانی جیمیٹریا کے زیر اثر یہودی جو قبالہ، یہودی قدیمی روایات کی پریکٹس کرتے ہیں، انہوں نے یہ سسٹم سن 200 BC میں عبرانی زبان میں رائج کیا تھا۔ اسی طرح یہ عدد، یہ نظام جو تھا وہ عربی زبان میں منتقل ہوا، جس کو حساب انجمل کہا جاتا ہے۔ ایبجد عربی میں، ایبجد نمبر جو ہے وہ عربی میں، اور جیمیٹریا کا استعمال کرنے والوں نے سب سے پہلے ماضی میں 666 نمبر رومی بادشاہ کے ساتھ جو تھا وہ منسلک کر دیا، نیرو کے ساتھ منسلک کیا۔ پھر اس کے بعد کیتھولک چرچ کے پیشوا پوپ کے ساتھ منسلک کر دیا۔ پھر بہت سے مشہور سائنسدانوں یا نامور اداکاروں اور گلوکاروں کے ساتھ یہ نام منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ پوپ کے ساتھ منسلک کرنے والی پہلی شخصیت جو تھی ایلن جی وائٹ تھی۔ یہ جو سیون ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کی جنہوں نے بنیاد رکھی، انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا کہ پوپ کا نمبر جو ہے وہ 666 ہے اور وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ اگر آپ ایلن جی وائٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اس نے یہ ٹھیک کہا تھا، تو اس کی ساری جو ایلن جی وائٹ کی جو پیش گوئیاں ہیں، جو پروفیسیز ہیں، کیونکہ سیون ڈے ایڈوینٹسٹ کے لوگ ایلن جی وائٹ کو اپنا پروفٹ مانتے ہیں، تو باقی ساری چیزوں کے اوپر بھی یقین کریں۔ ایلن جی وائٹ تو ٹرینٹی کے اوپر بلیو نہیں کرتی، وہ باپ بیٹا پاک روح کے اوپر بلیو نہیں کرتی۔ تو اگر آپ ایلن جی وائٹ کی اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ پوپ کا واقعی نمبر 666 تھا، تو اس کی باقی ساری باتوں کو بھی ماننا شروع کر دیں۔ یہ جیمیٹریا جو ہے، اس کو ریاضی میں کرازمیٹک میتھمیٹکس کہتے ہیں، اور کرازمیٹک میتھمیٹکس نہ تو سائنس کا حصہ ہے، نہ الجبرے کا حصہ ہے، نہ یہ روحانی کتابوں کا حصہ ہے۔ یہ کبھی بھی اس کو ایکچول سائنس نہیں مانا گیا، اور نہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر اتنا ہی یہ جو بڑا اس کا استعمال تھا، تو ناسا والوں نے اس کا کیوں استعمال نہیں کیا؟ اور پھر اس کو نیوٹن نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کو دوسرے سائنسدانوں نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کو جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ تو یہ ایک جو جیمیٹریا ہے، یونانی جیمیٹریا، بیبلونین جیمیٹریا، اور پھر یہ ہبریو کا جیمیٹریا، یہ جو عربی جیمیٹریا ہے، یہ دراصل وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ جوتشی نظام کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جوتشی نظام ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کنگ سیراگون II جو تھے، وہ 727 میں سے 707 BC تک وہ بیبلون کے بادشاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے شہر
खोसर आबाद जिसको कहते हैं, उसके इर्द गिर्द 16,266 क्यूबिट की दीवार बनवा दी। वो दीवार उन्होंने इस शहर के इर्द गिर्द इसलिए बनवा दी कि उनके नाम का जो अदद बनता था वो 16,266 था बेबीलोनियन ज्योमेट्रिया के मुताबिक। इसलिए उन्होंने ये बताने के लिए लोगों को कि इस शहर का मैं मालिक हूँ, उन्होंने उस शहर के इर्द गिर्द 4.8 मील की जो थी वो दीवार बनवाई, दीवार चुनवा दी। तो ये इस तरीके से वो बादशाह इस ज्योमेट्रिया का इस्तेमाल करते थे। मैंने किसी को ये कहते भी सुना है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि डैनियल नबी भी जो थे वो बेबीलोनियन ज्योमेट्रिया के माहिर थे। मुझे नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई। डैनियल नबी जब ख्वाबों की ताबीर पढ़ते थे, तहरीरों की ताबीर करते थे, वो खुदा की रूह के साथ करते थे। वो किसी भी ज्योमेट्रिया का इस्तेमाल नहीं करते थे। और इस आइसोफेसी का जो इस्तेमाल है बाइबल में कहीं भी नहीं दिया गया। बाइबल में बहुत सारे जो इस किस्म के अदद मौजूद हैं, वो जैसे इब्राहिम के 318 खादम, सुलेमान बादशाह के 666 कंतार सोना, पतरस की 153 मछलियाँ। तो क्या हम इन सब अदाद के ऊपर ज्योमेट्रिया का इस्तेमाल शुरू कर दें? अगर आप इस सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं, ज्योमेट्रिया के इस्तेमाल के ऊपर बिलीव करते हैं, तो फिर आपको बाइबल की कोडिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी तस्लीम करना चाहिए, जिसको ELS कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस लेटर सीक्वेंस, मुसावी फासले के हरूफ का सॉफ्टवेयर जो आज भी मौजूद है, जो कि कुछ यहूदी ग्रुपों ने जिसको बनाया था। और इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए वो निकालते हैं बाइबल में से, जी यहाँ पे पोप का नाम भी मौजूद है बाइबल में, यहाँ पे साइंसदानों के नाम भी मौजूद हैं। पिछले दिनों में जब ओबामा बना था सदर, तो ये मशहूर कर दिया गया था कि ये भी खुदा न खास्ता एंटी क्राइस्ट का नाम है, ओबामा का नाम बाइबल में मौजूद है। तो इस तरीके से क्रिस्मेटिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके लोग बहुत सी गुमराहियां पैदा करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए ELS के इस्तेमाल से बहुत सी जो बाइबल की गुमराहियों का मवाद जो है आज भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। हम किसी सूरत में भी बाइबल में दी गई जो बातें हैं, बाइबल में दी गए जो हरूफ हैं, उनके ऊपर ज्योमेट्रिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ज्योमेट्रिया के इस्तेमाल से आप 666 का नंबर निकालेंगे तो आपको आज के दिन में लाखों ही एंटी क्राइस्ट मिल जाएंगे, लाखों ही लोग जो होंगे जिनके नंबर जो 666 नंबर जो है वो बन जाएगा। तो फिर आप सबको क्या गिरफ्तार करके उनको एक जेल में डाल दोगे कि जी इनका नंबर 666 बनता है? तो ये एक मजाक बन के रह जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी वो लोग जो ये कहते हैं कि हैवान का नंबर 666 ज्योमेट्रिया के मुताबिक निकाला गया है, उनसे गुरेज करें, उनकी बातों के ऊपर यकीन ना करें। आइए देखते हैं कि हैवान के 666 अदद का असली मकसद क्या है, असली मायने क्या है। बाइबल के मुकाशवा के लिखारी का कभी भी ये मकसद नहीं था कि ज्योमेट्रिया का इस्तेमाल करें या बाइबल की बैरूनी तशरीहात का इस्तेमाल करें। बाइबल की जब आप तशरीह करते हैं तो उसको बाइबल के अंदर ही से किया जाना चाहिए। बाहर के इल्मों का इस्तेमाल बाइबल के अंदर करना नहायत ख़तरनाक है। मुकाशवा 13 बाब में आप देखते हैं कि आपको 2 हैवान नज़र आते हैं, 2 हैवान और एक अजदहा का जिक्र है। ये 3 कुव्वतें बनती हैं और 6 का अदद
انسان کا عدد اس لیے ہے کہ اسے چھٹے دن پیدا کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ 6 کا عدد انسان جب مکاشفہ کا لکھاری یہ لکھتا ہے کہ وہ انسان کا عدد ہے تو چھٹے دن انسان کو پیدا کیا گیا 6 کا عدد ہے. یہ آدمی کا عدد ہے، اس لیے کہ خدا نے انسان کو چھٹے دن پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا جو خدا کا سبت کہلاتا ہے. 6 کا عدد تو بن گیا آدمی کا عدد، انسان کا عدد، اور 7 کا عدد جو ہے وہ خدا کا عدد ہے. اسی طرح 13 باب میں بڑے کا ذکر ہے جو بنائے عالم میں ذبح کیا گیا تھا، یعنی خدا یسوع مسیح. اس لحاظ سے 13 باب میں 2 تثلیثوں یا 2 شراکتوں کا واضح فرق نظر آتا ہے. ایک تثلیث باپ، بیٹا اور پاک روح کی، جن کے تینوں عدد 7 7 7 ہیں، 7 7 7 بنتے ہیں. اور دوسری ایک ناپاک شراکت جس کو ان ہولی ٹرینٹی کہا جاتا ہے، اور ان تینوں کے عدد 6 6 6 ہیں. 666 کہنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ ہم 6-6-6 کہیں. اسی طرح 777 کی بجائے 7-7 کہیں گے تو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے. اس لیے ان عددوں کے اوپر جیومیٹریا کے استعمال کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. یوحنا رسول کا یہ مقصد کبھی نہیں تھا کہ 666 کا عدد نکالنے کے لیے جیومیٹریا یا کرشماتی ریاضی کا استعمال کیا جائے. وہ سمجھ جو بائبل کے اندر پائی جاتی ہے اسی کو استعمال کیا جانا چاہیے. اس لیے 666 کے عدد سے کوئی انسان کے نام سے منسوب کرنا دراصل صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ گمراہ کن بات ہے. جیومیٹریا کے حساب سے اگر آج آپ 666 کا استعمال کریں گے، 666 کا عدد نکالیں گے لوگوں کے ناموں کے ساتھ، تو آج کے دن میں آپ کو لاکھوں لوگ 666 کے نمبر کے مل جائیں گے. اس لیے 666 کا نمبر جیومیٹریا کے استعمال کے مطابق درست نہیں ہے. خدا کو ماننے والے مسیحی اس بات پر قوی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، اور خدا ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھتا، خاص طور پر ان باتوں کا جسے ہمیں جاننا ضروری ہے. ایسے ہی جیسے مکاشفہ کی کتاب میں آئندہ آنے والی چیزوں کے متعلق بتاتی ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کی بیرونی تشریحات کی بجائے بائبل کے اندر سے ہی تشریحات کو مد نظر رکھیں تاکہ غلط نظریے کا انتخاب نہ کر بیٹھیں. اس لیے آج کی میری تحریر کا جو مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کسی صورت میں بھی مائکرو چپ جو استعمال کی جا رہی ہے یا جس کا استعمال کرنے کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے یا بل گیٹ نے جس کا ذکر کیا تھا، وہ کبھی بھی حیوان کا نشان نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ جیومیٹریا کے استعمال سے، جو کہ ایک سائنس نہیں، ایک ریاضی نہیں، ایک روحانی علم نہیں، اس کے استعمال سے لوگوں کے ناموں کے ساتھ 666 کا نمبر منسوب نہیں کر سکتے. شکریہ. مجھے امید ہے کہ یہ مختصر سا مضمون جو میرا ہے یہ آپ اس کو سنیں گے اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. شکریہ. خدا حافظ.